اڈیالہ جیل میں جس طرح وہاں پہ اہم قیدی موجود ہے، وہاں پہ دہشت گردوں کا ایک حملہ ہوا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ جو اہم قیدی وہاں موجود ہے انہیں نشانہ بنانے کے لیے تقریباً یہ حملہ کیا گیا تھا۔ جیل کے اندر کتنے خانے ہیں، کس کو کہاں رکھا گیا ہے، کس طرح کے ہے اور کتنے کمرے ہیں، وہاں پہ گلی کون سی ہے، راستہ کون سا ہے، باہر جانے کا راستہ کون سا ہے، کہ جس طرح دھاندلی کی گئی تو اس سے لگ یہ رہا کہ ایک پولیس اسٹیشن میں 2-3 ہزار اور بھی اس میں لگے ہوئے ہیں۔ مطلب جو رول کے تحت آپ نے رول کو بھی پامال کر دیا، پامال کر کے جو آپ نے مطلب الیکشن کمیشن نے جو رول بنایا تھا، آپ کے اپنے بنائے ہوئے جو رول ہے آپ نے اس کو بھی جو ہے پامال کرتے ہوئے آگے نکل گئے اور جو ووٹرز ہے اس کی تعداد آپ نے ہزاروں میں کر دیا، 2-3 ہزار میں کر دیا۔ السلام علیکم، آپ کا میزبان ممتاز شگری آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ میرا ڈیجیٹل چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، اڈیالہ جیل پر ایک حملہ ہوا ہے، دہشت گردوں نے حملہ کیا ہے، کیوں حملہ کیا، کس طرح کیا، اور دہشت گردوں نے جس طرح حملہ کیا گیا اور جیل کے اندر کون کون موجود ہے، کون کون اہم قیدی وہاں پہ موجود تھے، اس پہ آج اس ولاگ میں ہم گفتگو کریں گے۔ ایک خبر جو ہے پشاور ہائی کورٹ سے ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ایک اہم فیصلہ کیا ہے۔ کیا فیصلہ کیا ہے، کس طرح کا فیصلہ ہے، کیا پی ٹی آئی کو فیصلہ سودمند ہے، اس پہ جو آج اس ولاگ میں ہم گفتگو کریں گے۔ ایک خبر جو ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ جس طرح فارم 45 کو تبدیل کر دیا گیا تھا، فارم 45 جس طرح تبدیل کیا گیا اس کے حقیقت کھل کے سامنے آ چکی ہے۔ پی ٹی آئی کے جتنے رہنما ہیں انہوں نے حقیقت سامنے رکھی ہے۔ کیا حقیقت سامنے رکھی ہے، کس طرح کے ہے، کس طرح نتائج تبدیل کیے گئے، اس پہ آج اس ولاگ میں ہم گفتگو کریں گے۔ اور شیر افضل مروت صاحب کو ایک اہم عہدہ دیا گیا ہے۔ کیا عہدہ ہے، کس طرح کا عہدہ ہے، کیا فائدہ ہو سکتا ہے اور کس طرح پی ٹی آئی اپنے آپ کو لیڈنگ پوزیشن پر لے کے آ سکتی ہے، اس پہ آج اس ولاگ میں ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ بات کرنے سے پہلے آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سے سبسکرائب کیجئے تاکہ جب بھی میں اس پہ ویڈیو ڈالوں ویڈیو آپ تک پہنچے اور آپ اسے مستفید ہو سکے۔ ناظرین، سب سے پہلی خبر جو ہے میرے پاس موجود ہے وہ ہے راولپنڈی اڈیالہ جیل میں۔ اڈیالہ جیل میں جس طرح وہاں پہ اہم قیدی موجود ہے، وہاں پہ دہشت گردوں کا ایک حملہ ہوا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ جو اہم قیدی وہاں موجود ہے انہیں نشانہ بنانے کے لیے تقریباً یہ حملہ کیا گیا تھا۔ گزشتہ رات کا واقعہ ہے، وہاں پہ حملہ کیا گیا اور پولیس کی جانب سے ان کی جوابی کارروائی بھی کی گئی۔ مطلب جوابی کارروائی میں جو دہشت گرد وہاں پہ موجود تھے وہ مارے بھی گئے۔ دہشت گرد تقریباً بتایا جا رہا ہے 3 دہشت گرد تھے، وہ بھاری اسلحہ لے کے پہنچے تھے۔ مطلب ان کے پاس جو ہے بھاری اسلحے موجود تھے، بندوق ان کے پاس موجود تھے، مختلف بارود وغیرہ ان کے پاس پراپر طریقے سے ان کے پاس موجود تھے۔ وہ سارے لے کے جو ہے وہاں پہ پہنچے تھے اور انہیں گرفتار کیا گیا ہے۔ 3 دہشت گرد بتایا جا رہا ہے کہ پولیس کی جانب سے کارروائی کی گئی، لیکن کارروائی میں ان تینوں کو گرفتار کیا گیا اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ دہشت گرد جو ہے افغانستان کے راستے آئے تھے، افغانستان سے اسلام آباد پہنچے تھے، راولپنڈی پہنچے تھے اور اڈیالہ جیل کے ارد گرد وہ پہنچے تھے۔ یہ آپ کے سیکیورٹی پہ ایک سوالیہ نشان نہیں ہے؟ جس طرح وہاں پہ اہم قیدی وہاں پہ موجود تھے، میں بعد میں بتاؤں گا کون کون وہاں پہ موجود تھے، اس کے باوجود دہشت گردوں کا ایک گروہ اور ٹولہ وہاں پہ اسلحہ سمیت مطلب شہر اقتدار میں، راولپنڈی میں، اسلام آباد کے حدود میں وہاں پہ پہنچ گئے تھے۔ یہ ہماری سیکیورٹی پہ ایک رسک ہے، سیکیورٹی پہ جو ہے ایک سوالیہ نشان ہے۔ وہاں بہت یہ تقریباً جمعرات کے درمیانی شب ہے وہاں پہ پہنچے تھے۔ پہنچنے کے بعد جو ہے انہوں نے باقاعدہ منصوبہ بندی کی تھی اور ان کے پاس سب سے اہم بات پورا نقشہ موجود تھا۔ مطلب جیل کے اندر کتنے خانے ہیں، کس کو کہاں رکھا گیا ہے، کس طرح کے ہے اور کتنے کمرے ہیں، وہاں پہ گلی کون سی ہے، راستہ کون سا ہے، باہر جانے کا راستہ کون سا ہے، پراپر ان کے پاس نقشہ موجود تھا۔ ایک نقشہ تھا، نقشے کے ذریعے وہ وہاں پہ پہنچے تھے اور تقریباً وہ جیل کے اندر گھسنے والے تھے۔ گھس کے جو ہے وہاں پہ جو اہم قیدی وہاں موجود تھے انہیں ٹارگٹ کیا جا سکتا تھا۔ ایک سوالیہ نشان یہ اٹھ رہا ہے کہ جو ہے ہماری جو سیکیورٹی ہے یا اس کے جب اہم قیدی وہاں پہ موجود ہے، اتنے سارے قیدی وہاں پہ موجود ہے تو اس کی سیکیورٹی بھی سخت ہونی چاہیے۔ لیکن سیکیورٹی کی صورتحال کچھ اس طرح سے تھی کہ دہشت گرد وہاں پہ پہنچے تھے، اسلام آباد سٹی میں پہنچے تھے، افغانستان سے وہ دہشت گرد آئے، کسی کی نظروں میں نہیں آیا، کسی نے اس کو نہیں دیکھا اور وہاں پہ پہنچے اسلام آباد میں۔ کسی نے مطلب چیک اپ بھی نہیں کیا، کہیں کسی راستے میں روک کے کسی نے ان سے پوچھنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ ہو سکتا ہے وہ سارے ایسے لوگ ملے ہوئے ہوں گے۔ وہاں پہ پہنچنے کے بعد انہیں دہشت گردوں کو گرفتار تو کیا گیا اور انہیں جو ہے باقاعدہ جیل منتقل کر دیا یا تھانے انہیں لے گیا۔ اب ان پہ تفتیش ہو رہی ہے، لیکن ان سے بہت سارے جو ہے اسلحہ اور بارودی مواد جو ہے بہت سارے وہاں پہ برآمد کر لیے گئے ہیں۔ اگر میں وہاں پہ موجود جو قیدی ہے، جو اہم قیدی ہے، اس کی اگر میں بات کروں تو عمران خان صاحب ہے جو کہ سابق وزیر اعظم پاکستان ہے، بانی پی ٹی آئی ہے، وہ وہاں پہ موجود تھے۔ سابق وزیر خارجہ ہے شاہ محمود قریشی صاحب، وہ وہاں موجود تھے۔ اچھا، اس کے علاوہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب ہے چودھری پرویز الہی صاحب، وہ اس جیل میں موجود تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ سابق وفاقی وزیر ہے فواد چودھری صاحب،
وہ بھی اڈیالہ جیل میں موجود تھے. تقریباً بتایا جا رہا ہے ہزاروں کی تعداد میں وہاں پہ قیدی موجود تھے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے قیدی اندر موجود تھے جو انتہائی اہم ہے مختلف کیسز میں. مطلب جو بھی وہاں اسلام آباد ہائی کورٹ سے یا سپریم کورٹ سے جو سزا یافتہ ہوتا ہے یا جو سیاسی زیادہ تر سیاسی جو قیدی ہے وہ سارے اس کے اندر موجود تھے. لیکن آپ کی سیکیورٹی دیکھیں, وہاں پہ کوئی سیکیورٹی نہیں ہے اور دہشت گرد دھندناتے پھر رہے اور دہشت گرد وہاں پہ اسلحہ لے کر وہاں پہ پہنچے ہیں. تو یہ جو ہے ہماری سیکیورٹی پہ ایک سوالیہ نشان ہے. اس کو جو ہے مقتدر خلقوں کو یا سیکیورٹی جو ادارے ہیں انہیں دیکھنا چاہیے, دیکھ کے اس کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ آپ نے جو اہم قیدی ہیں انہیں کہاں رکھا گیا ہے, کس طرح رکھا گیا ہے جہاں پہ دہشت گرد بھی بآسانی پہنچ سکتے ہیں. اچھا, سیکنڈ خبر جو ہے میرے پاس پشاور ہائی کورٹ سے ہے. پشاور ہائی کورٹ نے جو ہے آج ایک اور فیصلہ پیش کر دیا ہے, فیصلہ دیا, حکم دے دیا ہے. کل جس طرح ولاگ میں نے آپ کو بتایا تھا وہاں انہوں نے پی ٹی آئی کو ایک ریلیف دی تھی. آج ایک اور فیصلہ ہوا ہے. فیصلہ کچھ اس طرح سے ہوا ہے, انہوں نے الیکشن کمیشن کو حکم دیا ہے, الیکشن کمیشن کا حکم دیا ہے کہ آپ جتنے بھی انتخابی نتائج ہیں وہ سارے دے دیں. مطلب جو ویریفائڈ انتخابی نتائج ہیں وہ سارے پی ٹی آئی کو دے دیں, کیونکہ الیکشن ہوئے تقریباً ایک مہینہ, آج ایک مہینہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. لیکن انتخابی جو نتائج ہے, جو آفیشیل نتائج ہے, وہ ابھی تک جو پارٹی ہے مطلب پی ٹی آئی ہے یا نون لیگ ہے یا پیپلز پارٹی ہے, خصوصاً پی ٹی آئی کو جو ہے ان کے اپنے نتائج تک نہیں مل سکے. فارم 49 انہیں نہیں مل سکے, انہیں نہیں دیا گیا. تو آج پشاور ہائی کورٹ نے انہیں حکم دیا ہے کہ جتنے بھی نتائج ہے, جتنے بھی مطلب جو ویریفائڈ ہے, ایک ہوتا ہے کہ تبدیل کرنا, بہت سارے نتائج تبدیل کر دے گئے. خیر میں اس پہ بھی بات کروں گا کس طرح تبدیل کیے گئے, کس طرح دھاندلی کی گئی اور کس طرح فارم 45 کو تبدیل کیا گیا اور اس میں ڈیجٹ کا کس طرح جو ہے غلط استعمال کیا گیا, اس پہ بات کروں گا. لیکن پشاور ہائی کورٹ کا جو حکم نامہ ہے, حکم نامے کے تحت جو ہے یہ کہا گیا کہ فارم 45 اور 47 جو ہے جس طرح اپلوڈ کیے گئے وہ ان کو دے دیں, جو پی ٹی آئی ہے یا جو امیدوار ہے, جو کینڈیڈیٹس ہیں انہیں دے دیں. کیونکہ جو آئین ہے یا جو قانون ہے, قانون کے تحت یہ ہے کہ آپ نے الیکشن کے 14 دن کے اندر مطلب الیکشن ہوئے اس کے بعد 14 دن کے اندر آپ نے جتنے بھی فارم 45 یا 47 یا فارم 49 ہے وہ آپ نے جاری کرنے, یا فارم 45 جتنے بھی آروز کی طرف سے وہ سارے الیکشن کمیشن میں جمع ہونے. لیکن ابھی بھی بہت سارے ایسے فارم موجود ہیں جو ان کے پاس ہی موجود نہیں ہے. مطلب الیکشن کمیشن کے پاس بھی ابھی فارم 45 وہ اپنے سے بنا رہے ہیں, بہت سارے فارم لے کے اپنے سے وہاں اپنے حساب سے بنا رہے ہیں. مطلب جس کو جتوانا ہے وہ اسی حساب سے جتوا رہے اور جس کو ہروانا ہے اسی حساب سے ہروا رہے وہ. تو ان کے پاس اپنے پاس ہی موجود نہیں ہے. لیکن جو قانون کی بات اگر میں ایک کروں تو اس میں 14 دن کا دورانیہ ہے. اس ڈیوریشن میں جو ہے آپ نے فارم 45 جتنے بھی آر اوز ہیں انہیں وہاں پہ جمع کرانے, لیکن ابھی تک وہاں پہ ان کے فارم 45 تک موجود نہیں ہے. یہ بھی ایک سوالیہ نشان بنتا آ رہا ہے. اور پشاور ہائی کورٹ نے باقاعدہ حکم دیا ہے کہ اگر آپ انہیں فارم 45 جو ویریفائڈ ہے, مطلب آپ کے بنائے ہوئے جعلی نہیں, مطلب جو ویریفائڈ ہے, جو تصدیق شدہ ہے, وہ اگر دکھائیں یا جو اپلوڈ کریں یا جو کینڈیڈیٹس ہے انہیں دے دیں, ان تک رسائی ممکن بنائے. ادروائز آپ کے خلاف جو ہے ہم کارروائی کریں گے. یہ ریلیف جو ہے پاکستان تحریک انصاف سے, کیونکہ انہوں نے درخواست بھی دائر کی تھی کہ ہمیں فارم 45 نہیں دیا جا رہا یا 47 یا 49 کی طرح جو ہے ہمارے نتائج تبدیل کیے جا رہے. تو اس پہ جو آج سوالات اٹھائے تھے انہوں نے درخواست بھی دائر کی تھی. اس پہ جو آج اس حکم نامے پہ عدالت نے یہ حکم سنایا ہے. اچھا, ایک خبر جو ہے میرے پاس پاکستان تحریک انصاف سے کچھ یوں ہے کہ حلیم عادل شیخ صاحب نے الیکشن کی جو دھاندلی ہے ان کو سامنے رکھا ہے. حلیم عادل شیخ جو کہ NH 238 سے کراچی سے الیکشن انہوں نے لڑے تھے, لڑنے کے بعد انہیں ہروایا گیا کیونکہ جس دن الیکشن تھا, الیکشن کے تقریباً رات کے 9-10 بجے تک وہ لیڈ پہ تھے. ان کے جتنے بھی ووٹ تھے وہ سارے اوپر جاتے تھے. ان کے مخالف میں MKM کے جو امیدوار ہے وہ بالکل ڈاؤن جا رہا تھا. لیکن جب صبح اٹھ کے دیکھا, صبح 9-10 بجے انہیں ہروایا گیا. اس کے بعد الیکشن میں MKM کے جو امیدوار ہے اسے جتوایا گیا تھا. تو انہوں نے ایک ویڈیو بھی جاری کی. وہ ویڈیو جاری کرنے کے بعد جو اس میں ان کے ہاتھ میں بھی ہے, مطلب جو پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے کینڈیڈیٹس ایسے ہیں ان کے پاس ابھی بھی مطلب فارم 45 ان کے پاس موجود ہے. اس کے باوجود الیکشن کمیشن ماننے سے انکار کر رہے کہ ہمیں آپ کے فارم 45 نہیں چاہیے, کہ ہم خود ایک فارم 45 بنائیں گے, وہ آپ جو ہے اصلی ہوگا. مطلب اس طرح جو انہوں نے فارم 45 اس کو کمپیئر کیا ہے. مطلب جو الیکشن کمیشن کے فارم 45 ہے جو انہوں نے اپلوڈ کیا تھا ویب سائٹ پہ, اور ان کے اپنے پاس جو فارم 45 انہیں کمپیئر کیا گیا, تو اس میں تصادم پایا گیا. مطلب بہت سارے نتائج ان میں چینج کر دیے گئے تھے. اس میں بہت سارے نتائج ایسے تھے کہ اس میں مثلاً 328 ہے یا 228 ہے, اس میں 328 یا 228 کو 2 اور 3 کو ہٹا کے اس کی جگہ پہ 0 بنا دیا گیا. مطلب صرف 28 ووٹ, باقی 200 ووٹ آپ نے ہٹا دیا وہاں سے. بہت سارے ایسے نتائج تھے.
مثلا ایک میں 628 کا اگر ہے یا 618 کا نتیجہ ہے تو اس میں چینج کر کے انہوں نے اس کو 800 بنا دیا تھا. مثلا اگر کسی کا 111 کا ہے تو اس کو انہوں نے 711 بنایا تھا. اس طرح جو ہے مختلف چینجز کیے گئے تھے. اور جو ایک پولنگ اسٹیشن کی اگر میں بات کروں، جو الیکشن کے رول ہے اس کے تحت ایک پولنگ اسٹیشن کے اندر آپ 1400 ووٹ سے زیادہ نہیں رکھ سکتے. لیکن جس طرح دھاندلی کی گئی تو اس سے لگ یہ رہا کہ ایک پولنگ اسٹیشن میں 2-3 ہزار ووٹ بھی اس میں لگے ہوئے ہیں. مطلب جو رول کے تحت آپ نے رول کو بھی پامال کر دیا. پامال کر کے جو آپ نے مطلب الیکشن کمیشن نے جو رول بنایا تھا، آپ کے اپنے بنائے ہوئے جو رول ہے آپ نے اس کو بھی جو ہے پامال کرتے ہوئے آگے نکل گئے. اور جو ووٹرز ہے اس کی تعداد آپ نے ہزاروں میں کر دے، 2-3 ہزار میں کر دے. جبکہ آپ کے اپنے رول میں یہ موجود ہے کہ آپ جو ہے 1400 سے زیادہ کسی ووٹ کسی ایک اسٹیشن کے اندر آپ نہیں رکھ سکتے، کیونکہ ڈیوریشن اتنا ہوتا ہے کہ 8-10 گھنٹے کے دورانیہ ہے. اس میں جب لوگ وہاں پہ آئیں گے تو وہ پولنگ اسٹیشن میں جا کے پھر اپنا تھم لگا کے ووٹ کاسٹ کرنے میں ٹائم لگتا ہے، وہ سارے لائن میں آ کے. اس لیے ڈیوائڈ کیا گیا ہے. لیکن آپ نے اپنے رول کو ہی پامال کر دیا اور آپ نے اس طرح بنا دیا کہ ایک پولنگ اسٹیشن کے اندر 2-2 ہزار 3-3 ہزار 4-4 ہزار کے ووٹ بھی نکل رہے اور نتائج بالکل انہوں نے چینج کر دیا تھا. اچھا، اس کے علاوہ ایک خبر جو ہے میرے پاس ہے، پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہے عمر ایوب صاحب، وہ آج جیل گئے تھے. کیونکہ کل جس طرح میں نے بتایا حملہ ہوا تھا، حملے کے بعد سب پریشان تھے کہ کیا ہوا ہے، کیسے ہوا ہے، کس طرح ہوا ہے، کس کو ٹارگٹ کر رہا ہے. سارے اس میں پورے پاکستان میں تقریباً یہی خبریں چل رہی تھی کہ عمران خان کو ٹارگٹ کرنے کے لیے یہ حملہ کروایا گیا یا کیا گیا. تو اس کے بعد جو پی ٹی آئی رہنما ہے عمر ایوب صاحب تھے، اس کے علاوہ بہت سارے ایسے رہنما تھے جو وہ جیل پہنچنے کے بعد انہوں نے کوشش کی کہ وہ اندر جائے اور عمران خان سے ان کی ملاقات ہو. لیکن کچھ رول اس طرح سے تھا، آپ دیکھیں کہ جیل والوں نے انہیں ملنے بھی نہیں دیا. مطلب اس حد تک کہ ایک طرف حملہ کیا جا رہا ہے اور دوسری طرف آپ ان کو ملنے بھی نہیں دیا رہے. انہوں نے بتایا کہ آپ کو ملنے کی اجازت نہیں ہوگی اور آپ نہیں مل سکتے. اس کے بعد جب انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی، میڈیا کو بتایا کہ انہوں نے ہمیں ملنے نہیں دیا اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ہم پوری طرح تحریک چلائیں گے. جس طرح ہم پہ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے یا جس طرح ہمارے فارم 45 چینج کر رہے ہیں، فارم 47 یا فارم 49 میں جس طرح وہ اپنے حساب سے مطلب الیکشن کمیشن اپنے طور پر جس طرح دھاندلی کر رہے ہیں یا جس طرح وہ نتائج تبدیل کیے جا رہے ہیں، اس پہ ہم ایک گرینڈ الائنس بنائیں گے. مطلب جتنے بھی سیاسی جماعتیں ہیں، چھوٹی موٹی جتنے بھی جماعتیں ہیں، ان سب کو ہم اکٹھا کریں گے. کرنے کے بعد ہم پراپر احتجاج کریں گے ملک بھر میں، جہاں جہاں ہم احتجاج کریں گے اور اپنے حق کے لیے ہم ہر حد تک جائیں گے. ہم عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، سپریم کورٹ جائیں گے، ہائی کورٹ جائیں گے، جا کے ہم اپنے حق حاصل کرنے کے لیے پراپر احتجاج کریں گے. اچھا، ایک خبر شیر افضل مروت کی جانب سے ہے. وہ شیر افضل مروت صاحب کو جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین نامزد کر دیا گیا. اس کا عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ جو اپوزیشن لیڈر ہوتا ہے وہی اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین ہوتے ہیں. اور عمران خان صاحب نے اس کو الگ کر کے شیر افضل مروت صاحب کو ذمہ داری دی ہے اور انہوں نے جو ہے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ انہیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین شپ پہ لگایا جائیں. اور اس طرح جو ہے یہ اہم جو عہدہ ہے وہ عمران خان کی جانب سے آج تفویض کی گئی ہے شیر افضل مروت صاحب کو. کیونکہ شیر افضل مروت صاحب کافی عرصے سے بہت ایکٹیو چل رہے ہیں. الیکشن سے پہلے بھی انہوں نے کافی سارے مطلب چکما دیے. جو سیکیورٹی ادارے تھے وہ ان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے اور یہی کہہ رہے تھے کہ ہم ان کو گرفتار کر کے انہیں کہیں کسی مہم میں جانے نہیں دیں گے یا انہیں کسی طور ہم گرفتار کر کے جیل میں بند کر دیں گے. لیکن وہ کسی کے ہاتھ نہیں آیا اور دباؤ طریقے سے اس نے اپنے جو الیکشن مہم ہے وہ چلانے کے بعد وہ کامیاب بھی ہو گئے. اور ایک نامزد جو ہے وہ نمائندہ بھی ہے اس وقت اسمبلی کے اندر. اور عمران خان صاحب نے انہیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین شپ جو ہے ان کی ذمہ داری دی ہے یا انہیں سونپ دی گئی ہے.